بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام گجرانوالہ کرنٹ افیئر کے ساتھ میں ہوں ملک توصیف احمد. آج ہم بات کریں گے گجرانوالہ گڑ بازار میں قائم تجاوزات اور غیر مستقل دکانوں پر، اور دوسرا گجرانوالہ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کیسے کنٹرول میں کیا جائے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ دو صحافی حضرات موجود ہیں. روزنامہ پاکستان سے افتخار علی بٹ صاحب ہیں اور پریس کلب سٹی کے بھی چیئرمین ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں خالد بٹ روزنامہ فرسٹ ایکشن سے. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ گڑ بازار میں جو تجاوزات ہیں، ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ جو سابقہ ادوار میں رہ چکے ہیں، ان کا دعویٰ تھا کہ 50 سال پرانی جو ہے تجاوزات ختم کیے ہیں، تو ابھی جو کارپوریشن ہے وہ اس گڑ بازار کے خلاف کارروائی کیوں نہیں عمل میں لا رہے. جی افتخار بٹ بتائیے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور کارپوریشن جو ہے گڑ بازار کی جو تجاوزات ہے غیر مستقل دکانیں ختم کرنے میں ناکام ہے، اور وہ بینک اسکوائر کی بھی جگہ ہے، آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے بازار میں، تو آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جی بہت شکریہ. گڑ بازار میں جو کارروائی کی گئی تھی سابقہ ڈپٹی کمشنر نے کی تھی، وہ بہت اچھا اقدام تھا. گجرانوالہ کے شہریوں کے لیے بہت اچھا تحفہ بھی تھا. بازار میں آنے جانے کی آمد و رفت میں بہت آسانی پیدا ہو گئی تھی. لیکن مافیا گجرانوالہ میں قائم ہے اور کارپوریشن کا عملہ بالکل ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. وہیں پر ناجائز تجاوزات کی بھرمار ہو چکی ہے. غیر مستقل دکانیں پھر دوبارہ تعمیر ہو چکی ہیں اور ان پہ کام ہو رہا ہے. اور اس کے پیچھے سب سے زیادہ جو بات ہے وہ کارپوریشن کا عملہ ہے، طیبداری کا عملہ ہے. وہ بالکل ان سے ماہانہ بھتہ وصول کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ وہاں پر قائم شدہ مارکیٹ پھر دوبارہ غیر قانونی تعمیرات کے سلسلے میں شروع ہوئی تھی، اور آج بھی وہاں کام ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں میں آمد و رفت میں بہت زیادہ تکلیف ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو سابقہ ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ نے یہ کام کیا تھا اس کو برقرار رکھا جاتا، اور شہریوں کے لیے آسانی پیدا کی گئی تھی، وہ آسانی مسلسل قائم رہتی. لیکن طمع نفسانی کی خاطر کارپوریشن کا عملہ وہاں پر جاتا ہے اور ہر دکان سے باقاعدہ منتھلی وصول کرتا ہے. وہ کرائے کی مد میں کرتا ہے یا جیسے بھی کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے چند غیر قانونی کام یا غیر قانونی ٹھیلے لگانے کی وجہ سے پورے شہر کے حسن کو بھی برباد کیا جا رہا ہے، اور آنے جانے کی آمد و رفت میں بھی شہریوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے. اچھا جی، یہ خالد بٹ آپ ہمیں بتائیے گا، جیسا کہ آپ نے سنا افتخار علی بٹ کا کہنا ہے کہ بھتہ وصول کیا جاتا ہے، جبکہ کارپوریشن والے اور میئر تو جو ہیں وہ تو بڑے کہتے ہیں کہ غریب آدمی ہیں، اور غریب آدمیوں سے اگر یہ غیر قانونی طور پر یہ بھتہ وصول کیا جا رہا ہے کارپوریشن کی جانب سے، تو یہ بڑا لمحہ فکریہ. آپ اس پر کیا کہیں گے کہ غریب آدمی کو جو ہے وہ ایک تو غیر قانونی طور پر وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بیٹھا رہنا دینا چاہیے، یا وہاں پر کوئی مستقل دکانوں کا قیام ہونا چاہیے؟ کیسے اس کا حل ممکن ہے اگر گورنمنٹ نے 50 سال بعد اس تجاوزات کو ختم کیا تھا؟ اب آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں ان تجاوزات کو؟ اور یہ بٹ صاحب نے جیسے کہا کہ یہاں پر بھتہ وصولی ہو رہی ہے کارپوریشن کی جانب سے، تو کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ توصیف. آپ نے مختلف جو ہے پروگرامز میں مختلف ایشو پر بات کرتے ہیں. آج آپ نے تجاوزات کے حوالے سے بات کی ہے، اور آپ نے صرف ابھی ایک گڑ بازار کی بات کی ہے جہاں پہ مرد و خواتین، بچے اور اس کے علاوہ دیگر آفیشل جو بینکنگ اسکوائر بنے ہوئے ہیں، ساتھ میں پی ٹی سی ایل کا آفس ہے، جی پی او کا آفس ہے، اسی طرح بڑا معروف جو ہے وہ آمد و رفت کا بڑا وہ بازار ہے. لیکن وہاں پہ اتنی زیادہ تجاوزات ہیں کہ وہاں سے گزرنا بہت ہی مشکل ہے. اب جس طرح بادشاہ نے بتایا کہ اس سے قبل جتنے بھی ڈی سی اوز وغیرہ آتے ہیں وہ انہوں نے کام کیے، اور پچھلے ادوار میں تو بہت زیادہ کام ہوا تجاوزات کے حوالے سے. ان کے خاتمے کے لیے بہت زیادہ اقدامات اٹھائے گئے. چاہیے تو یہ تھا کہ جو نئے آنے والے آفیسرز ہیں، ڈی سی او صاحب ہیں، دیگر جو ان کا عملہ ہے، وہ اس چیز کو برقرار رکھتا اور لوگوں کو یہ جو ہے یہ 31 دسمبر سے سوری جی 28 تاریخ سے جو ہے نا یہ ڈپٹی کمشنر نے اختیارات میئر کو سونپ دیے ہیں. اب اس کے خلاف کارروائی کرنا میئر کا کام ہے.
ٹھیک ہے جی. سنیں بات یہ ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ذمہ دار جو ہے وہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے. اپنی اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ تمام امور کی ذمہ داری تمام کا تمام فرض ہوتا ہے. سب سے پہلی بات دیکھیں پورے پاکستان ویژن بھی ہے کلین اینڈ گرین پاکستان. جی آپ ٹھیک کہتے ہیں, کلین تو اس نے کیا تھا ڈپٹی کمشنر کا, اللہ بھلا کرے. تو ابھی یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل بجا فرما رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ پورے ملک میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اتنے سخت ایکشن لیے ہوئے ہیں. آپ کراچی کی طرف نظر دوڑائیں تو دیکھیں, یہاں پہ پنجاب میں دیکھیں تو یہ گجرانوالہ شہر ہمارا ایشیا کا گندہ ترین شہر ہوتا تھا, لیکن پچھلے ادوار میں جس طرح بھٹ صاحب نے بتایا, افتخار بھٹ صاحب نے, کہ بڑے کام ہوئے تھے. چاہیے تو یہ تھا وہ جو اچھے کام ہیں ان کو جاری رکھا جاتا, ان کو کنٹینیوٹلی برقرار رکھا جاتا. لیکن یہاں پہ مرضی یہ ہے کہ ہم جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تمام کے تمام گلٹی ہیں. کوئی کسی کے اس میں وہ جانے کے لیے سمجھتے نہیں ہے کہ میں اپنے وے پر صحیح طریقے سے چلوں. سب کو ساتھ لے کر تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ معاشرے میں خرابی پیدا کرنے کے لیے. اب مجھے یہ بتائیں, آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ کون ہے جو ان کو وہاں پہ بیٹھنے کی اجازت دیتا ہے؟ سب سے پہلے تو انتظامیہ ہے, اور جو منتخب عوامی نمائندے ہیں, جو میئرز ہیں, وہ کون ہوتے ہیں؟ جی جس کا بھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے بڑے کام کروائے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو اجازت ہو, اور دوسری جماعت والا آئے تو اس کے ساتھ اس کو کوئی اجازت نہیں ہو. یہ دو رائے نہیں ہو سکتی. اگر قانون پر عملداری ضروری ہے, ریٹ برقرار رکھنی ہے, تو بھائی تمام کو ایک چھڑی سے ہانکنا ہوگا. سب کے لیے قانون برابر کرنا ہوتا ہے. بازار کے تجاوزات کو کیسے ہٹائے پی ٹی آئی؟ کیسے ہٹا سکتے ہیں آپ؟ کیسے ہٹا سکتے ہیں میرے بھائی؟ آپ تو صرف ایک گڈ بازار کی بات کر رہے ہیں. تجاوزات آپ لاری اڈا چلے جائیں, لاری اڈا کے ساتھ جو بس میز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ریڈی والے کھڑے ہیں, چاول والے کھڑے ہیں, اور سگریٹ پانوں والے کھوکھے لگا کے کھڑے ہیں, اور دیگر جو امور ہیں جو معاش زندگی ہیں ان کے لیے وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو تو کوئی اٹھا نہیں رہا, بلکہ وہاں سے بتہ وصول کیا جاتا ہے, ان کو بٹھایا گیا ہوا ہے. آپ کیسے بات کر سکتے ہیں کہ صرف ایک پی ٹی آئی حکومت جو ہے وہ قدم اٹھا لے اور جو ہے سارا کا سارا تجاوزات جو ہے وہ ختم ہو سکے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. تو مافیا پر بھٹ صاحب, افتخار بھٹ صاحب, مافیا پر آپ کون کنٹرول کرے گا؟ حکومت نے ہی کرنا نا, یہ کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ یہ تو انتظامیہ کی ہی ذمہ داری ہے, جو بھی مافیا ہے اس پر کنٹرول کیا جائے. اس میں سب سے زیادہ تو ملوث کارپوریشن ہے. اس وقت بلدیاتی ادارے بحال ہو چکے ہیں اور میئر گوجرانوالا اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. یہ سب سے زیادہ ان کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد انتظامیہ بھی دیکھیں, ڈی سی او حضرات دیکھیں, جو پہلے ڈی سی او صاحب نے کام کیا تھا, آج جو بیٹھے ہیں ڈی سی او, ان کی بھی نظر ہونی چاہیے. وہ متعلقہ میئر سے کہہ سکتا ہے, بات کچھ کر سکتا ہے, کمشنر گوجرانوالا اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں. اصل تو بات یہ ہے کہ میئر گوجرانوالا سیاسی آدمی ہے, اور یہاں بدقسمتی سے گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے, اور یہاں جو برسر اقتدار گوجرانوالا کارپوریشن پہ ہے وہ نون لیگ ہے. ایم پی حضرات بھی یہاں نون لیگ کے ہیں. اس وجہ سے گوجرانوالا میں بہت سارے ترقیاتی کام بھی رکے ہیں, بہت ساری قباحتیں کھڑی ہوئی ہیں, سارے شہر میں ناجائز تجاوزات کا بھرمار ہو رہی ہے. یہ ایک مثال ہے جو گڑ بازار میں ڈی سی او صاحب نے کیا تھا. یہ گوجرانوالا کے شہریوں کا درینہ مسئلہ بھی تھا, درینہ مطالبہ بھی تھا. وہاں پر وزیر اعلیٰ نے تو بڑی شاباش دی تھی اس وقت کے ڈپٹی کمشنر کو. تو ابھی کے جو کمشنر ہیں یا کارپوریشن کا عملہ ہے, ان سے ان کی سرزنش نہیں وزیر اعلیٰ کر رہے. یہ چند دنوں کے مہمان ہیں, ابھی اپنا 28 دسمبر کے چند دن رہ گئے ہیں, یہ بھی پروسیس ختم ہو رہا ہے. اگر انہیں زیادہ ٹائم ملا تو ظاہر ہے عدالت عالیہ ہی انہیں ٹائم دے سکتی, ویسے تو ان کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. لیکن یہ جو چند دنوں کے لیے آئے ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جو آتا ہے کماتا جائے, جو آ رہا ہے گورنمنٹ کو ریونیو نگورنمنٹ کی بجائے ان کی جیبوں میں جائے. انہیں چاہیے کہ جو مین بازار ہیں ان سے نجائز تجاوزات کا خاتمہ کرنا چاہیے. اگر نجائز تجاوزات کا خاتمہ ہو چکا تھا تو اثر نو ادھر نہ بننے دیتے. لیکن جو کارپوریشن کا عملہ ہے وہ افسران بھی, اور جو طیبداری کا عملہ مارکیٹ میں جاتا ہے وہ تو باقاعدہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. ایسے بہت مشکل ہے. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی چاہیے, گوجرانوالا کی انتظامیہ کو بھی چاہیے, غریبوں کے لیے جو ہے مستقل دکانوں کا قیام کر دے. وہ پیسہ جو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ طے بازاری والے یا دیگر کارپوریشن کا عملہ لے کے جاتا ہے, وہ خزانے میں چلے جائیں.
ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर उन्होंने वहाँ पर दुकानें ही कायम करनी हैं या कॉरपोरेशन की मजबूरी है या सियासी आदमियों की मजबूरी है, तो वो रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को कलेक्ट कर दें वो अपनी जेबों की बजाय गवर्नमेंट के ख़जाने में ही जमा करा दें। इससे भी चलो रेवेन्यू तो अपना कॉरपोरेशन को होगा ना। लेकिन ये तो सारा का सारा जो भी पैसा वहाँ से आता है, लाखों में आता है, हज़ारों में आता है, वो तो इनके अफसरान बाला की जेबों में चला जाता है। और परेशानी जो है आवाम को भुगतना पड़ती है। वहाँ चलना महाल हुआ है, पैदल चलना बहुत मुश्किल है। गाड़ी पर तो जाना तो नामुमकिन है, कोई सोच भी नहीं सकता उधर जाए। पैदल चलना उधर मुश्किल है। ये इंतज़ामिया को भी चाहिए, कॉरपोरेशन को भी चाहिए। अगर चंद दिन की मेहमान है ये गवर्नमेंट, अगर मेयर साहब अगर कल को भी उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, इसी अवाम के पास जाना है, तो अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए। अच्छा जी, ये भट्ट साहब का मौक़िफ़ आपके सामने आ गया। अभी हम जो प्रोग्राम का जो अहम टॉपिक है वो है महंगाई, और गुजरांवाला में जो है महंगाई माफिया या अपना उसे कह लें कि मसनूई कीमतें जो हैं उनमें इजाफ़ा हुआ है। सरकारी रेट्स पर जो हैं अशिया खुर्द नोश जो हैं वो मार्केट में दस्तयाब नहीं हैं। इस हवाले से ब्रेक के बाद बात करते हैं। एडमायर होम अप्लायंसेज, हमारे यहाँ रूम कूलर्स, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, कुकिंग रेंज, गीजर, चूल्हे और घरेलू सामान की मुकम्मल वैरायटी तैयार की जाती है। बेहतरीन मयार और मुनासिब कीमत। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, ये इफ्तिखार भट्ट से पूछते हैं, भट्ट साहब आप बताइएगा कि गुजरांवाला में जो है इस वक्त अशियाए खुर्द नोश की जो कीमतें हैं उनकी क्या सूरत हाल है। आप तो डेली जो है फील्ड में भी निकलते हैं, तो ज़रा चलो ये हुकूमती ईमानों तक हमारी बात पहुंच जाए गुजरांवाला की तरफ से, तो ये बताएं हैं ज़रा क्या। साहब, आप जो खुर्दोनेश की कीमतों की बात कर रहे हैं, ये गुजरांवाला क्या पूरे मुल्क में ही ऐसा निज़ाम बन चुका है? ज़िली हुकूमत नाकाम नहीं हो चुकी? ज़िली हुकूमत तो नाकाम हो गई है, पूरे मुल्क में वफाकी हुकूमत भी नाकाम हो चुकी है, सूबाई हुकूमत भी इस सिलसिले में नाकाम दिखाई देती है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ या मजिस्ट्रेट या इनकी तरफ से जो नरखनामा तकसीम किए जाते हैं, पूरे शहर में कहीं भी उस कीमत पर कोई खुर्दो नोश की अशिया नहीं मिलती। दालें देख लें, सब्ज़ी देख लें, गोश्त देख लें, चिकन देख लें, मछली देख लें, कोई खुर्दो नोश, दूध देख लें। हमारे इधर गुजरांवाला कई दफ़ा छापे पड़े हैं दूध की दुकानों पे भी, लेकिन आज तक कोई कीमत कंट्रोल नहीं हो सकी। ये स्टेट निकलते तो हैं जी, निकलते हैं, हमला भी निकलता है, निकलते हैं, अपनी ड्यूटियां वो पूरी कर रहे हैं। पता नहीं वो तमाम अफसानी की खातर पूरी करते हैं। पेट्रोल उन्होंने ज़ाया करना, गवर्नमेंट का गाड़ियाँ भगानी हैं, लेकिन आज तक हम नहीं देखा कि गुजरांवाला के किसी भी इलाके में ज़िला इंतज़ामिया की रेट जो है वो चली हो। छोटा गोश्त तो जो है वो 900 रुपये मिल रहा है, आप क्या कहते हैं? ये तो गोश्त की आप बात कर रहे हैं। कोई भी खाने पीने की अशिया सरकारी नरखनामे में एक भी अशिया गुजरांवाला में और उसके गिरदोनवा में, शहर की मार्केटों में, बड़ी मार्केटों में, देहातों में देख लें, किसी को भी नहीं मिल रही। क्यों जी खालिद भट्ट, छोटा गोश्त जो है वो 900 रुपये किलो दस्तयाब है मार्केट में। भाई कहीं से मिल रहा हो तो आप ज़रूर बताइएगा तौसीफ। यार ये तो मजाक करने वाली बात है कि आप छोटे गोश्त की बात करते हैं, आप छोटे गोश्त की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भाई कोई चीज़ भी जो है अपने नर्ख पे कभी नहीं मिलती और ना ही मिली है। आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि एक दूध का पैकेट जो 10 रुपये का था वो 20 रुपये का हो गया और 20 रुपये वाला 30 रुपये का हो गया। सुबह की बात है कि मैं एक दूध का पैकेट लेके आया, मैंने उससे बड़ी बात की, मैंने कहा यार ये तो 20 रुपये का 25 रुपये का दे रहे थे। कहता है आप आइंदा जब आएंगे ना तो आपको ये दूध का पैकेट 30 रुपये का मिलेगा। तो भाई मेरे, आप कौन सी प्राइस कंट्रोल कमेटियों की बात कर रहे हैं? भाई उन्होंने 1 रुपये का जो वो नरखनामा है आवेज़ा करने के लिए देते हैं, एक पर्चा जो है वो 1 रुपये का देते हैं, सरकारी जो उसकी कीमत है, लेके कितने जाते हैं 10 रुपये। और फिर 10 रुपये की एक खुद जो है वो 1 रुपये की चीज़ जो है वो 10 रुपये में दे रहे हैं। कौन पूछेगा उनको? ये तो वो कौन पूछेगा? गुजरांवाला में तो 30-40 हज़ार ठेले, रेडियां और शॉप्स जो हैं मुख्तलिफ, उन पे ये 10 रुपये का दे रहे हैं। तो भाई ये इनकमिंग जो हो रही है ये कहाँ जा रही है, पता तो चले ना। 1 रुपये की या 2 रुपये की चीज़ है, एक पेपर जो है वो 2 रुपये का निकालते हैं, ये भाई रेट निकले हैं आज के। तो मेरे भाई जब वो कागज़ देने वाला वो 2 रुपये की बजाय गवर्नमेंट का सरकारी मुलाजिम उसकी ड्यूटी में शामिल है,
اور وہ بندہ 10 روپے کے دے کے جاتا ہے. اچھا ایسے تو یہ افتخار بٹ صاحب یہ تو کارپوریشن اور جو ہے یہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو ہے یہ مارکیٹ کمیٹی جیسے یہ بتا رہے ہیں خالد بٹ صاحب ایسے تو لاکھوں روپے روزانہ یہ اکٹھا کر کے لے جا رہے ہیں. یہ کدھر جا رہا ہے یہ پیسہ؟ بالکل ایسا ہی ہے, ان کی جیبوں میں جا رہا ہے افسران بالا کی. یہ تو بدقسمتی ہے نا تو کہ حکومت تو رو رہی ہے خزانہ خالی ہے جناب. نہیں خزانہ ہی خالی ہے نا, ان کی جیبیں دیکھیں, جیبیں بھری ہیں, خزانے خالی ہیں, ہمیشہ کی طرح خزانے اس وقت بھی خالی ہیں, ان کی جیبیں بھری ہیں انتظامیہ کی. دیکھیں یہ کرپشن تو خود کرتے ہیں. 1 روپے کی چیز 1 روپے کا کاغذ جو ہے وہ 10 روپے میں دے کر جاتے ہیں. وہ کیسے توقع رکھیں گے کہ وہ دکان والا ان کے بتائے ہوئے نرخ یا سرکاری ریٹ پر کوئی چیز دے گا کسی کو؟ یہاں تو ملک صاحب یہ صورتحال ہے مہنگائی کی. اگر کوئی چیز مہنگی ہو جاتی ہے سرکاری طور پر 2 روپے اگر مہنگی ہو جاتی ہے تو یہاں دکاندار 5 روپے 7 روپے مہنگی خود سے کر لیتا ہے. کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. مجسٹریٹ جو ہیں وہ چھاپے مارتے ہیں. اگر فار ایگزامپل 10 لاکھ دکانیں ہیں, اگر 2-3 دکانوں پر 5 دکانوں پر وہ پر چھاپا مارتے ہیں, ان کو جرمانے کرتے ہیں, تو وہ ایسے پریس ریلیز جاری کرتے ہیں جو بہت بڑا انہوں نے مارکا مار لیا ہو. لیکن جس جگہ پہ وہ اپنا جرمانہ کرتے ہیں یا FIR دیتے ہیں اسی دکان پر اسی وقت پھر وہی دوبارہ ریٹ ہوتے ہیں اور شہریوں کے لیے مشکلات ہی پیدا ہو رہی ہیں. آسانیاں یہ انتظامیہ نہیں پیدا کر رہی. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے افتخار بٹ صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو ایسے اس کا مطلب ہے جو ضلعی انتظامیہ صرف اعداد و شمار پورے کرنے کے لیے جو ہے وہ چکمہ دے رہے ہیں وزیر اعلیٰ کو یا وزیر اعظم کو؟ واہ 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 زبردست, آپ نے بہت اچھا کہا یہ کہ چکمہ دے رہے ہیں. حقیقت بھی یہی ہے, اعداد و شمار پہ کھیلا جاتا ہے, اعداد و شمار ہی دکھائے جاتے ہیں, اعداد و شمار ہی بتائے جاتے ہیں اور آگے بھی یہی اعداد و شمار ہی دیے جاتے ہیں اور وہ دیکھ کے اطمینان بخش تسلی بخش رپورٹ قرار دے کے واپسی. مجھے یہ بتائیں, میں بالکل آپ کو یہ بتاتا ہوں, دیکھیں مجھے میری بات سنیں, 2-3 دفعہ نہیں 4 دفعہ اس حکومت کے آنے کے بعد کتنی دفعہ پیٹرولیم کے جو نرخ ہیں وہ بڑھے. گزشتہ دنوں ریٹ کم کیا گیا ہے, 5 روپے کم کیے ہیں گورنمنٹ نے. مجھے یہ بتائیں, میں دعوے سے کہتا ہوں مجھے یہ بتایا جائے کہ بھائی جو ٹرانسپورٹ گجرانوالہ سے راہ والی گکھڑ وزیر آباد تک جو چلتی تھی, جو اس نے ریٹ بڑھائے ہیں, اپنے کرائے بڑھائے ہیں, کیا وہ کم کیے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسری جو خورنوش کی اشیاء ہیں ان کی جو قیمتیں اس تیل کے ساتھ بڑھا دی جاتی ہیں اور خود بخود بڑھائی جاتی ہیں. کوئی گورنمنٹ نہیں بڑھاتی, کوئی ضلع انتظامیہ نہیں بڑھاتی, لیکن باوجود اس کے جب ریٹ کم کیے جاتے ہیں تیل کے تو کوئی چیز کم نہیں کی جاتی. اس کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو بھائی میرے پھر تو بٹ صاحب افتخار بٹ صاحب یہ مافیا مل نہیں گیا بھائی, سارے اعظم کو مافیا مل نہیں گیا, سارے ہی ملے ہوئے ہیں. ملک صاحب کیا بات کرتے ہیں یار, سارے ملے ہوئے ہیں. وہ ساڈے پنجابی ایک مثال نہیں ہوتی چور کتی رل گئے, اتنے تو صاحب ہوئے ہیں نہ سانو پتہ ہے ایسا کدھر جانا ہے. صاحب گوجرانوالہ میں انتظامیہ اور مافیا کا گٹھ جوڑ ہے, یہ لازم الملزوم ہے, یہ علیحدہ نہیں ہو سکتے. یہاں پہ گوجرانوالہ میں اتنی بڑی مارکیٹیں ہیں, خرد و اشیاء کی چیزیں ہیں, کھانے پینے کی اشیاء ہیں, سبزیاں کی زرعی اجناس کے حوالے سے ہمارا بڑا منڈیاں ہیں. یہاں کہیں بھی سرکاری ریٹ نہیں قائم ہے. اپنی مرضی کا ہر ٹھیلے دار, ہر دکاندار, ہر بڑا دکاندار, پرچون کا ہو, مارکیٹیں ہوں, بڑے پلازے میں کوئی بیٹھا ہو, اپنی مرضی کا انہوں نے ریٹ لگانا ہوتا ہے. کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کبھی غور کریں نا, صبح اٹھ کے جو ہمارے گلی محلوں میں ریڑھیوں والے آتے ہیں نا, سبزی والے, ان کا ریٹ اور جو ہمارے پاس دکان ہوتی ہے سبزی والی, ان کا ریٹ ہی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ بھی سبزی وہی منڈی سے لے کے آتا ہے ریڈی والا, اور دکان والا بھی اسی منڈی سے لے کے آتا ہے, لیکن کوئی کنٹرول نہیں ہے. کوئی پرائس کنٹرول, جو مجسٹریٹ ہیں ان کی بالکل ریٹ ختم ہو چکی ہے. ضلعی انتظامیہ بے بس دکھائی دیتی ہے. اس مہنگائی کے مافیا کے آگے بالکل گھٹنے انتظامیہ ٹیک چکی ہے. جی ایک منٹ جو ہے بٹ صاحب, خالد بٹ صاحب 1 منٹ. اب مزے کی بات دیکھیں, آپ بھی تقریباً 30-40 کے قریب ہو گئے, میری بھی 55 سال ایج ہو گئی ہے. یقین جانے میونسپل کمیٹی گکھڑ کا جو ایک خاک روب ہے,
جو گلیاں نالیاں صفائی کرنے والا ہے, جو کوڑا کرکٹ اٹھانے والا ہے, مجھے یہ بتائیں وہ آتا ہے ہفتے بعد آ کے کوڑا اٹھاتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹا کے فی کس 50 روپے وصول کرتا ہے, اور اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ یار دوبارہ آ جانا, کہتا ہے میں دوبارہ تو پھر آنا ہی آنا ہے, دوبارہ اور میں کدوں آواں گا, کوئی پتہ نہیں ہے, دے دیو. یار کوئی مذاق ہے یار, اس قوم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. اور سب دراز سے میں کہہ رہا ہوں ہماری آگے دوسری نسل آ گئی ہے لیکن یہی سنتے آ رہے ہیں. جی یہ آپ نے سن لیا جی. اگر حکومت کے ایوانوں تک ہماری بات پہنچ سکے تو وہ ان کو پتہ چل جانا چاہیے جس مافیا کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ مافیا کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے سرکاری اداروں میں بیٹھے سربراہان اور وہاں پر بیٹھے ملازمین ہیں, جن کی وجہ سے نہ تو مہنگائی میں کنٹرول ہو رہا ہے اور نہ ہی سرکاری اراضیاں جو ہیں وہ واگزار ہو رہی ہیں. انشاءاللہ اسی اسٹوڈیو میں اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.